الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا وقال عز سبحانہ فی الکتاب الحکیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی انگنت لاتعداد تعریف و توصیف نبی مکرم تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس و اطہر میں ہدیہ درود و سلام عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ناظرین و سامعین، آج کی اس نشست میں ایک مرتبہ پھر آپ احباب کے سامنے ایک نئے عنوان کے ساتھ چند معروضات پیش کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جس عنوان پر گفتگو کر رہا ہوں وہ ہے نماز۔ نماز کا مفہوم کیا ہے، اس کی اہمیت و فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں ہماری کیا رہنمائی ہوتی ہے۔ عام طور پہ نماز کا جو لفظ بولا جاتا ہے، ہمارے ہاں نماز فارسی زبان کا لفظ ہے، یہ بطور اسم استعمال ہوتا ہے۔ اس کا معنی بندگی، پرستش، عاجزی اور انکساری بھی ہے۔ عربی زبان میں نماز کے لیے لفظ صلاۃ استعمال ہوا۔ صلاۃ کے اور معنی بھی ہیں، عربی زبان کا جو لفظ صلاۃ ہے، نماز بھی اس کا معنی ہے، دعا، استغفار اور رحمت بھی اس کا معنی کیا جاتا ہے۔ نماز ہے کیا، اس پر غور و فکر کرتے ہیں کہ نماز کا مفہوم کیا ہے۔ اصطلاح میں نماز سے مراد اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کا وہ پاکیزہ طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھایا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بأمر الہی جن مخصوص افعال کو مخصوص اوقات میں ادا کرنے کی تلقین کی، وہ نماز کہلاتا ہے۔ اب اس میں دو چیزیں سامنے نظر آ گئی، افعال بھی مخصوص ہیں اور اوقات بھی مخصوص ہیں، اس میں کلمات بھی ہیں۔ ایک اور اس سے بھی سادہ تعریف کی گئی ہے نماز کی کہ ان اقوال و افعال کا مجموعہ ہے جو تکبیر تحریمہ سے شروع ہو کر سلام پر ختم ہوتا ہے، یہ نماز یہ مجموعہ ہے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید میں اس کی فرضیت کے حوالہ سے حکم خداوندی کیا ہے، آیت غور کیجئے، سورہ نساء کی آیت ہے، آیت نمبر 103۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت کے حساب سے فرض ہے، یعنی ہر نماز کا ایک وقت ہے۔ اس کی تفصیل حدیث کی کتب میں موجود ہیں۔ جبریل امی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جلوہ گر ہوئے، دونوں اوقات میں یعنی ابتدائی وقت اور آخری وقت میں نماز ادا کی، لیکن نماز کو اس کے وقت کے اندر ادا کرنا ہی بندے کے لیے کامیابی کا ذریعہ ہوگا اور اس حکم پر عمل ہوگا۔
کہ نماز جو ہے وہ وقت پر فرض ہے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے انسان تاخیر کرتے کرتے وہ وقت ضائع کر جاتا ہے۔ کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ نماز کا جو ہی وقت ہو تو ادا کر دی جائے۔ مومنوں کو، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا، احساس کی دنیا، ایمان کی دنیا، کیفیات کی دنیا، جذبات کی دنیا، عقیدت اور محبت اور رشک کی دنیا میں اترا جائے تو کلام الہی ہے، حکم مومنوں کو ہے، تو ایمان تو پکار کے کہتا ہے ہمارے رب کا حکم ہے، ہمیں فوراً سے بجا لانا چاہیے۔ ایمانی کیفیت جتنی مضبوط ہو اتنا سلسلہ آگے آسانیوں کی طرف بڑھتا ہے اور نماز کا حقیقی لطف میسر آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ غور کیجئے، عربی زبان میں پڑھنے کے لیے باقاعدہ سے لفظ موجود ہے، قرات کا لفظ، لیکن نماز کا جب تذکرہ ہے تو یہاں پر قائم کرنے کا حکم ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ علماء نے یہاں پر تفصیلی بحث کی ہیں اور بڑا خوبصورت انداز میں، لطیف انداز میں عربی کے اس حکم کو بیان کیا ہے کہ نماز قائم کرنے کا مطلب فقط فوراً سے مصلی پر آ جانا نہیں ہے، فقط سجدہ ریز ہو جانا نہیں ہے، بلکہ اس کے ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ نماز کا بجا لانا، نماز کا قائم کرنا ہے۔ یعنی دیکھا جائے گا کہ ہم نماز جو پڑھنے جا رہے ہیں کیا اس کا وقت ہے یا نہیں، وہ جگہ پاک ہے یا نہیں، کپڑے پاک ہیں یا نہیں، بدن پاک ہے یا نہیں، اور اسی طرح ہمارا رخ قبلہ کی طرف ہے یا نہیں۔ یہ ساری چیزیں صحیح سمت ہونا اور درست ہونا ضروری ہیں۔ جب ان کا خیال رکھا یہ ظاہری آداب کہلائیں گے۔ جب ان کا اہتمام کیا کہ ہمارے کپڑے بھی صاف ہوں، ہمارا بدن بھی پاک ہو، ہم جس جگہ پڑھ رہے ہیں وہ جگہ بھی پاک ہو، ہمارا رخ بھی قبلہ کی طرف ہو، اور ساتھ ہی باطنی آداب اسی وقت سے شروع ہو جانے چاہیے جب بندے کا ارادہ خالق کی حضور نماز کی ادائیگی کا ہو، اس کا تعلق خشوع و خضوع کے ساتھ ہے۔ باطن میں اپنی یکسوئی اور توجہ اس کی یہ ہونی چاہیے کہ میں خالق کے حضور سجدہ ریز ہونے کے لیے جا رہا ہوں، میں اپنے مالک کے حضور حاضری کے لیے پیش ہو رہا ہوں۔ اگر یہ عبادات اس انداز سے کی جائیں تو یقینی سی بات ہے اپنی ذات تو اپنی ہے، ایسی کی ہوئی عبادات دوسروں پر بھی اثر چھوڑا کرتی ہیں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یہاں پر میرا عنوان گو کہ نماز ہے، لیکن میں زکوٰۃ کے عنوان پر بھی کسی وقت گفتگو ضرور کروں گا، لیکن اختصار سے یہاں پر ضرور کہوں گا کہ رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں ضرورت مند لوگوں کو، قافلہ انسانیت کے ان عظیم لوگوں کو جو اس وقت صبر و تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں مشکلات میں، ان کی خدمت ضرور کیجیے، خواہ وہ صدقات کی صورت میں ہو، خواہ وہ تحفہ تحائف کی صورت میں ہو، اور خواہ وہ واجبات اور فرائض صدقات کی صورت یعنی زکوٰۃ کی صورت میں ہو۔ اور قرآن مجید میں فرمایا وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس سے علماء نے لکھا ہے کہ یہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اس لفظ سے جو اخذ کیا گیا ہے، اس جملے سے جو اخذ کیا گیا ہے وہ باجماعت نماز کی ادائیگی مراد لی گئی ہے۔ باجماعت نماز کا فوائد کیا ہیں، اس کی فضیلت کیا بیان ہوئی۔ اجتماعی طور پر جو عمل کیے جاتے ہیں دین اسلام میں انہیں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اسی نماز سے متعلق میں ایک حدیث آپ احباب کی سماعتوں کی نظر صحیح بخاری سے کرنا چاہوں گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صلاۃ الجماعت تفضل صلاۃ الفذ ب27 درجہ۔ یہ حدیث مقدسہ واضح پیغام دے رہی ہے کہ تنہا نماز پڑھنا
پڑھنے سے باجماعت نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے اور 27 درجے زیادہ افضل ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مقدسہ بھی ہے، اس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ نے روایت کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رضائے الہی کے لیے 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز ادا کی، اس کے لیے 2 نجاتیں لکھ دی جائیں گی یا لکھی گئیں۔ یہ 40 دن باجماعت نماز پڑھنا کہیں کوئی ظاہری کاؤنٹنگ کی طرف نہ چلا جائے کہ میرے 40 دن پورے ہو جائیں کسی نہ کسی طرح۔ اس حدیث مقدسہ میں نماز قائم کرنے کا تذکرہ ہے۔ نماز جس وقت صحیح معنی میں خالق کی حضور حاضری لگا کر اور اس کی رضا کے لیے ادا کر دی جائے تو ایسی نجاتیں یقیناً لکھ دی جاتی ہیں۔ فرمایا ایک جہنم سے نجات اور دوسری منافقت سے نجات۔ حدیث مقدسہ کا یہ 2 حدیث پیش کرنے کا مطلب یہ کہ ہمیں باجماعت نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ باقی جہاں تک عصر حاضر میں مسائل کا سلسلہ ہے، وباؤں کا سلسلہ ہے، بالکل وہ پالیسیز جو میڈیکل کے شعبوں کی حکومتی سطح پر موجود علماء کرام دے رہے ہیں اسے فالو کیا جائے، لیکن باجماعت نماز کی ادائیگی میں بہرحال اجر و ثواب کی فضیلت اسی طرح موجود ہے۔ میں اس قرآنی آیت کی طرف دوبارہ بڑھنا چاہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب ناز پر نازل ہونے والی یہ کتاب ہمیں 12 حکم دیا جا رہا ہے، نماز قائم کرو۔ ہمیں 12 حکم دیا گیا، نماز وقت پر قائم کی جائے۔ اور یہ کتنا نماز کا حکم ہے، کتنا اس کا تذکرہ ہے۔ اگر آپ ذکر دیکھنا چاہیں تو تقریباً 700 مرتبہ نماز کا ذکر ہے قرآن مجید فرقان حمید میں، کسی نہ کسی انداز سے وہاں پر ذکر پایا جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں جو حاضر ہوتا ہے ایمان کے لیے، آقا حضور اسے کلمہ بھی پڑھاتے اور ساتھ اسے اعمال میں سے نماز کی فوراً ترغیب دیتے۔ میں قرآن مجید فرقان حمید کی آیت سے ایک حوالہ لینا چاہ رہا ہوں۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام، آپ کے متعلق قرآن مجید ذکر کرتا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، آپ حکم ارشاد فرماتے تھے اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام فرماتے، اور یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات میں واضح لفظوں میں ہمیں ملتا ہے۔ ہم بھی اگر ایسا کر لیں تو کامیابی ہمارے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ ہم بھی اگر ایسا کر لیں تو جمال کے اس جہاں میں اتر کر جمالیاتی انداز میں یہ نبیوں کی سنت ہو جائے گی کہ آقا حضور خود بھی اپنے اہل بیت کو نماز کی لیے آواز دیا کرتے تھے، اے اہل بیت نبی، اے نبی کے گھر والوں، الصلاۃ۔ وہ ہستیاں تھیں جو ایک لمحے کے لیے نماز کو بھولتی نہیں تھی۔ آقا حضور کی ذات ہمارے لیے ایک کامل نمونہ کی حیثیت رکھتی ہیں کہ آقا حضور نے ہمیں سبق دے دیا کہ خود تو نماز پڑھنی ہے، اپنے قرب و جوار میں اپنے ماتحت لوگوں کو بھی نماز کے لیے ضرور کہنا ہے، خصوصاً بچوں کی تربیت کے اعتبار سے، کیونکہ دین اسلام میں عبادات کا ایک تربیتی باقاعدہ طور پر مقصد ہے اور نظام ہے۔ بچوں کی تربیت، یہ بڑوں کے لیے مشکل کیوں ہوتی ہے نماز؟ کہیں نہ کہیں ہم غور و فکر کریں تو یہ سمجھ آتا ہے۔ آقا حضور نے تو یہ فرمایا ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز پڑھاؤ، اسے نماز سکھاؤ، اور جب 10 برس کا ہو جائے وہاں پر درب کے لفظ ہیں، اسے سزا دو، تھوڑی تھوڑی سزا اس کی ہو تاکہ نماز کی طرف وہ بڑھے۔ اب ہم کتنا اہتمام کرتے ہیں، وہاں کی سستیاں شاہد آگے جا کر ہمارے لیے مسائل کا ایک بڑا انبار کھول دیتی ہیں کہ دلوں کی دنیا کی رغبت نمازوں کی طرف نہیں ہوتی، دلوں کی دنیا کی رغبت عبادات کی طرف نہیں ہوتی۔ تربیتوں کے اس جہان میں اس حدیث کو سہارا بنا رہا ہوں کہ آج چھوٹے بچوں کو نماز سکھانا ہوگی، اپنے بچوں کو ساتھ مسجد لے کے جانا ہوگا، یہ سلسلہ خود نماز کا گھر میں اہتمام کرنا ہوگا، کیونکہ آپ کی پرسنالٹی سے بچے سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اصلاحی اعتبار سے بچوں کے سامنے ہی نہیں، ہمہ وقت سچ بولا جائے
اور جھوٹ سے اجتناب کیا جائے، غیبت نہ کی جائے، اور اسی طرح دیگر اعمال خود جب کرتا ہے بندہ تو جو گھر کی ایک یونیورسٹی ہے اس سے بچہ خود سیکھ رہا ہوتا ہے۔ نماز کا یہ خوبصورت عنوان ہماری اصلاح کی کیفیات پیدا کرتا ہے۔ ہماری سوسائٹی میں اصلاح کی ضرورت ہے۔ میں قرآن مجید ہی پڑھوں گا کیونکہ منصب کا تقاضا بھی ہے۔ ہم بے حیائی، بری باتوں سے بچنا چاہتے ہیں۔ میں سورہ عنکبوت کا حوالہ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، اور نماز قائم کیجئے، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ نماز قائم کیجئے، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ نماز قائم کرنا کیا ہے میں نے پہلے ہی ذکر کر دیا، اور نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ جتنا نماز کا معیار بلند ہوگا، جتنی نماز صحیح معنی میں قائم کی جائے گی، تو سلسلہ نیکیوں کی زندگی اور روحانی زندگی میں ترقی کا خود بخود بڑھتا چلا جائے گا۔ میں اس پر پھر سے وہ حدیث جو میں نے شاید کسی اور گفتگو میں بھی کہی تھی، یہ حصہ کہ ہمیں عبادات اس طرح کرنی چاہیے گویا ہم رب کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ بخاری کی روایت حدیث جبرائیل کا حصہ ہے۔ اگر یہ کیفیت نہیں بن رہی تو یہ ضرور بنا لو کہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ عبادت کیجئے، نماز پڑھیے۔ نماز کی یہ کیفیت ہو تو یقین جانیے ہماری زندگیوں میں سکون اور ہماری روزمرہ زندگی میں بہتری آ سکتی ہے۔ اصلاح کی کیفیت درست ہو سکتی ہے۔ یہ جہاں ہے، دنیا سے گزرنے کے بعد کی روشنیاں اور بہتریاں بھی مقدر ہو جائیں گی۔ سورہ انفال کا ایک حوالہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں، جہاں پر مومنین کی 5 صفات بیان ہوئی ہیں۔ یوں تو وہ ہر بندے کا اپنا اپنا احتساب ہے، مجھ سمیت، کہ ہم دیکھیں ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں، اور اگر اس سے کہیں کمزوری ہے تو ہم اسے پوری کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن تو وہ ہیں جب ان کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے سامنے آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان اور یقین میں پختگی آتی ہے، نکھار پیدا ہوتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اللہ پر بھروسہ رکھنے والے ہوتے ہیں۔ یہ تو 3 صفات ہیں جو عنوان سے قدرے ہٹ کے تھی۔ میں 4تھی صفت کی طرف بھی آ رہا ہوں جو میرے عنوان کی بالکل متصل ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ جو نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور ہمارے دیے ہوئے سے خرچ کرتے ہیں۔ نماز قائم کرتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں۔ یہ 5 صفات ہیں کہ اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کا ایمان، وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ آیت تلاوت کی جائیں ایمان و یقین کی پختگی ہوتی ہے، وہ ہر حال میں خالق پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں۔ اور 4تھی صفت یہ کہ نماز قائم کرتے ہیں۔ 5ویں یہ جو انہیں دیا اللہ کی نعمتوں میں سے خرچ کرتے ہیں۔ کاش اللہ تعالیٰ اس ہر صفت کو ہمارے لیے آسان بنا دے اور ہم اس پر عمل کرنے والے مستقل ہوں استقامت کے ساتھ۔ لیکن ایک سوال کرنے والے کا سوال اپنی جگہ پر کہ جناب اگر کوئی شخص اس طرح کی زندگی گزارتا ہے تو اسے کس اجر کی نوید سنائی گئی ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے، آقا حضور کے قلب ناز پر نازل ہوا ہے، جبریل امین لے کر آئے ہیں۔ اللہ نے قیامت تک کے لیے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ کسی خطیب کے جملے نہیں، مصنف کی تحریر نہیں، شاعر کے شعر نہیں ہیں، بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بلند درجے ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے بلند درجات ہیں ان کے رب کے ہاں۔ ومغفرۃ، اور بخشش ہے۔ ورزق کریم، اور عزت کی روزی ہے، یعنی جنتی رزق کا میسر آ جانا ان کے لیے یہ اعزاز ہوگا، یہ ان کی کامیابی کی دلیل ہے۔ میرے وقت میں زیادہ گنجائش نہیں کہ میں اس عنوان کو زیادہ طول دوں، لیکن قرآنی آیات سنا کر
خود خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیات ہمیں نماز کی طرف رغبت دلاتی ہیں۔ انسان کی زندگی کے بدلنے کے لیے بسا اوقات ایک جملہ کافی ہوتا ہے، بعض اوقات ایک شخصیت کی ایک جھلک کافی ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات کوئی خدا کی طرف سے اور کرم ہو جائے تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ جو پہلی زندگی کے ایام ہیں گزر گئے سو گزر گئے، آئندہ زندگی صدق کے دل سے توبہ استغفار کر کے اس فریضے پر ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ یہ نماز انتہائی اہم ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود 5 وقت نماز ادا فرمائی۔ فرضیت اس کی معراج کے موقع پر نماز فرض ہوتی ہے، اور توجہ کا طلبگار ہوں کہ 50 نمازیں فرض ہوتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آقا حضور بارگاہ خداوندی میں بار بار حاضر ہوتے ہیں، 5 رہ جاتی ہیں، لیکن خالق کا وعدہ پھر بھی وہی ہوتا ہے کہ میرے محبوب لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کا کلام کبھی بدلا نہیں کرتا۔ تیری امت پڑھے گی 5 نمازیں، پڑھے گی 5 نمازیں، اللہ تعالیٰ اسے اجر و ثواب 50 نمازوں کا عطا فرمائے گا۔ یہ نماز کا اہتمام حضور کی طرف سے ملا ہوا خاص اہتمام ہے۔ پھر اصحاب پیغمبر کی زندگی، اہل بیت عظام کی زندگی، اولیاء کاملین کی زندگی، جو تسلسل کے ساتھ، استقامت کے ساتھ نماز کی ادائیگی کرتے رہے۔ حدیث مقدسہ کا مفہوم ہے بندہ مومن اور کافر کے درمیان فرق نماز سے ہے۔ ایک حدیث پیش کروں، حدیث مقدسہ طبرانی کے اندر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ بندے سے سب سے پہلے جو حساب ہوگا وہ نماز کا ہوگا، اور آقا حضور نے ارشاد فرمایا اگر یہ درست ہو گیا تو اس کے باقی اعمال کا سلسلہ بھی درست ہو جائے گا، اور اگر نماز درست نہ ہوئی تو اس کے باقی اعمال کا سلسلہ بھی درست نہیں ہوگا۔ آقا حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مقدسہ، جس میں بیسک پلرز آف اسلام امام الانبیاء نے بیان فرمائے۔ ہم پلر کی بات کرتے ہیں، بڑے مضبوط ہونے چاہیے۔ ہم فاؤنڈیشن کی بات کرتے ہیں، بہت مضبوط ہو۔ تو کاش کہ ہم اسلام کی ان بنیادوں کو دیکھ لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر ہے۔ پہلی کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے۔ فرمایا شہادت دینا، گواہی دینا اللہ کے ایک ہونے کی، اور محمد عربی اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور اس کے بعد فرمایا نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا اور حج ادا کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ بنیادی ارکان کے ساتھ 2 تو سر دست ہمیں میسر ہیں، بلکہ 3 بھی۔ ہمارے اکثر مسلمان دوستوں کا طریقہ کار یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ رمضان المبارک میں دیتے ہیں۔ کتنا نیکیوں کی فصل بہار والا یہ موسم ہے، یہ کیفیت ہے، یہ ماہ مبارک ہے کہ نماز قائم کی جائے، زکوٰۃ دی جائے اور روزے رکھے جائیں۔ توجہ اپنے عنوان کی طرف لے جا رہا ہوں۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مقدسہ ہمیں رغبت دلاتی ہیں کہ ہم نماز قائم کریں۔ نماز قائم کرنے والوں کو قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا گیا، والذین هم علی صلاتہم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو جنتوں میں معزز و مکرم ہوں گے۔ اپنی نمازوں کی حفاظت، نمازوں کا اہتمام، ان کا قائم کرنا رسول رحمت تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریق کے مطابق بندہ مومن کے لیے لازم ہے۔ فرض نمازیں تو فرض ہیں، ان کے لیے تو کہیں گنجائش چھوڑنے کی نہیں ہے۔ آقا حضور کی سیرت طیبہ میں نوافل کی کتنی رغبت ملتی ہے۔ رسول رحمت تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک موقع پر اشراق کی نماز کی فضیلت بیان کرتے۔
کرتے ہیں۔ یہ حدیث پڑھنا چاہیں تو ترمذی کے اندر موجود ہے۔ رسول رحمت تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے اور باجماعت نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ جاتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، طلوع آفتاب کے وقت جب آفتاب طلوع ہو جائے، سورج طلوع ہو جائے، 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے اشراق، تو رسول رحمت تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے لیے کامل حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ اس سے ترغیب لینی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا اجر و ثواب اس لیے بیان کیا تاکہ رغبت ہو۔ خصوصاً میں اکثر اس بات پر تذکرہ ذکر کرتا ہوں، ملک پاکستان میں معیشت کے مسائل بہت زیادہ ہیں، لیکن صوفیاء نے اس پہ خاصا لکھا ہے اور کہا ہے کہ یہ جو سورج کی طلوع ہونے کا وقت ہوتا ہے، اس میں بیداری ہونی چاہیے، اس میں تسبیحات ہونی چاہیے، اس میں استغفار ہونی چاہیے، کیوں کہ یہ رزق بانٹنے کا وقت ہوتا ہے۔ رسول رحمت تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمازوں کی ترغیب دی۔ فرض کے علاوہ بھی میں ایک اور روایت آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز مغرب کے بعد 6 رکعت نفل اس طرح پڑھے کہ ان کے درمیان کوئی بری بات نہ کرے، اس کے لیے 12 سال کی عبادت کے برابر شمار ہوں گے۔ یعنی اس نماز کو باقاعدہ سے کتب میں صلاۃ الاوابین کہا جاتا ہے۔ اگر ایک لمحے کے لیے ہم اس طرف سوچ لیں تو میرے خیال میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ سوچتے یہ ہیں کہ کیا ہمیں نوافل ساری نمازوں کے نام آتے ہیں؟ ہم نے سیکھنے کی دنیا میں کتنا قدم رکھا ہے۔ میں نوافل پر زیادہ زور نہیں دے رہا، میرا عنوان اصل فرائض ہیں، لیکن نوافل کی اتنی اہمیت ہے تو فرض کی کتنی زیادہ اہمیت ہوگی بتانا مقصود صرف یہ ہے۔ فرائض کا اہتمام کثرت سے کیجئے، ترجیحات قائم ہونی چاہیے، فرض کو فرض سمجھیے، واجب کو واجب، سنت کو سنت اور نفل کو نفل، ہر ایک اپنے اپنے درجے میں ادا کیجئے اور استقامت کے ساتھ ادا کیجئے۔ تسلسل کے ساتھ یہ سلسلہ ہو تو یہ اپنی بہار عطا کرتا ہے۔ نماز میں کتنی تاریخی عبادات کا مجموعہ موجود ہے۔ نماز کے لیے میں آج آپ کی توجہ اس جانب مبذول کروانا چاہ رہا ہوں کہ غور و فکر کیجئے کہ یہ نماز ہے کیا؟ اس کو آخر تحفے میں دیا گیا نماز امت کو تو کس انداز سے دی گئی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سلیکشن جو ہوئی یہ کس طرف سے ہوئی؟ کیونکہ تحفہ دینا بلا تمثیل و مثال، ہم بھی سمجھتے ہیں تحفہ تو شخصیت کے مطابق بھی دیا جاتا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق بھی دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو نماز اپنی امت کے لیے اور محبوب کریم کے لیے تحفہ عطا فرمایا۔ صاحب حنایا نے ایک روایت لکھی ہے کہ فجر کی وقت حضرت آدم علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی۔ ظہر کے وقت کا تذکرہ لکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، وہ قدر تفصیل سے ذکر کرتے ہیں، میں اختصار سے کنکلوڈ کر رہا ہوں اپنی اس گفتگو کو، اور عصر کا تذکرہ کرتے ہیں حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کے حوالے سے کہ آپ نے ادا فرمائی۔ مغرب کے وقت سب سے پہلے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے بطور شکرانہ نماز ادا کی، اور عشاء کے وقت حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے نماز ادا کی۔ میں ایک لمحے کے لیے آپ کی توجہ اس جانب مبذول کروانے جا رہا ہوں، میں آپ کی سوچ کی دنیا کو فرشتوں کی عبادت کی دنیا میں لے جانا چاہ رہا ہوں۔ تصور کیجئے ہمیں کتابوں میں ملتا ہے کہ کچھ اللہ کے فرشتے ایسے ہیں جو قیام میں ہیں، جیسے قرآن میں ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ، وہ جو اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو ان کے ارد گرد ہیں، اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو سبحان اللہ کہتے ہیں، اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو نبی مکرم کی ذات پر درود پڑھتے ہیں، اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو رکوع میں ہیں، جو سجود میں ہیں۔ غور و فکر کی بات یہ ہے، یہ نماز کتنی خوبصورت عبادت ہے، کتنی اہم عبادت ہے، کتنا عظیم تحفہ ہے جو خالق نے عطا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کی عبادات کی یاد اس میں پائی جاتی ہے۔
اور اللہ کے سارے فرشتوں کی عبادت کی یاد اس میں پائی جاتی ہے۔ کاش کہ ہم اس لطف کو محسوس کرنے کے لیے نماز اپنے خالق کے لیے ادا کریں اور آنکھیں نم ہوں اور خالق کے حضور سجدہ ریز ہوں، اور وہ نماز ادا کریں جو حقیقی معنی میں ادا کی گئی ہیں۔ نماز حقیقی معنی میں کیسے ادا کی گئی، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، یہ بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن بہرحال حقیقی نماز کا لطف اپنا ہے، خالق کے حضور جبین نیاز جھکانے کا لطف اپنا ہے۔ یہ عظیم المرتبت تحفہ امت مسلمہ کے نام آیا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو مجھ سمیت پنجگانہ نماز باجماعت ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے۔ جو گزر گئی نمازیں ان کی اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ سے پڑھنے کی اور آئندہ استقامت کے ساتھ نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن دوستو احباب نے دعاؤں کا کہا، اللہ کریم سب کی نیک دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔